البحرين من قضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظواهر حجت دیگه فلیغیرن جو ہر چی که ظاہر ہے ظهور اس جملے داره سے وہی ہمارے اون لیے ظهور حجت ہے. حجت. ہاں کبھی فقط کبھی بلکہ اکثر خیلی وقتا یہ اختلاف میشه اختلاف ہو در اینکه سکتا ہے این کہ اس کا لفظ ظاہر کیا ہے. ظاهرش چیه. به تو نتیجه اونی که نتیجتاً ظهور جو اون اہل فن ہے، کسی که اهل خبره عربی کو است جانتا ہے، عربی میفهمه اس حالیشه فلا یغیرن سے کیا فلیغیرن معنی سمجھ. به نظرش میرسه جس چیز میں ظاهر ظاہر در ہے چیه همون اسی چیز کو معتبره قبول دیگه. کرے گا. وقت اینایی که ذکر کردید اینا مصادیقه، اینا اون مصداقه، یہ بھی اینا مصداق ہے، مصداقه، وہ بھی اونم مصداق ہے. اب مصداق. جو ظاہر ہے وہی ہمارے لیے حجت. چرا نه؟ خب چه اشکال داره؟ اگر کسی اگر کوئی معتقد اہل اهل فن خبره است عربی سمجھتا ہے عربی حالیشه و میگه کہ اس کے کبرای معنی یہ ہیں یغیرن اینه، وقت اور اس کے مصادیقش مصادیق 10 یہ ہیں، تاست 20 تاست هر تو قده. اس حساب سے اینا عمل کرے گا. مصادیقه، جیسے عالم، مصادیق مثل عالم، مثل کلمه عالم، جیسے مثل الذین الذین آمنو. آمنو قرآن گفته. خب ایمان مراتب داره، این یہ بھی آمنو یہ اونم سب اونم اونم آمنو همشون ہے، اسی آمنو. معنی میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جو ظاہر ہے وہی حجت ہے. اینم یکیش اشکال داره. چرا؟ کار شیطانه. چرا فلیغیرن خلق الله ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. نعم. ای ای كل اشکال ما بيه، اگر اس کے اندر کوئی ولكن حرام حرام نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. يعني هذا اللي المرأة واللي يسوي رجل ومو ضروري الرجل، يعني هناك اكو امرأة ايضا مثال کے طور پر تحمل ایک ڈاکٹر ہے، اور وتروح عند سوائے الرجل. لا، مرد ڈاکٹر کے کوئی نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تكون ہے، اس هو کو ما دکھا يتعلم سکتی ہے خاتون. اذا حرمة اكو اذا ماكو حرمة ما ہاں، يخالف. اب اگر کوئی حرمت نہیں ہے، یعنی کوئی حرام چیز نہیں ہے، یعنی بدن کو نہیں چھونا ہے، بدن کو نہیں دیکھنا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد کے پاس بھی جا سلام سکتی ہے عليكم. خاتون علاج کے لیے. شنو يخلون؟ غذاء. ليش لا؟ شكو به. مو من المحرمات. غذاء ملكة النحل إذا من المحرمات، يعني برضو من لحم حيوان حرام ما يجوز. أما إذا هو في نفسه مو من اگر خود المحرمات اپنے شكو آپ میں به. حرام نہیں ہے تو کوئی ما مسئلہ يخالف. نہیں ہے. سلام عليكم. هذا واحد آخر من العلماء من شیخ تلاميذ انصاری الشيخ کے الأنصاري رحمة شاگردوں الله میں سے عليه. ہیں، انہوں نے هذا کتاب عنده لکھی ہے اور كتاب کتاب مطبوع، چھپی ہے. هذا كان عندي. هذا أيضا يقول استصحاب أمارة. بس الظاهر أنه كما يقول المشهور من العلماء أنه بعض نے أصل استصحاب کو عملي، اصل عملی مان لا ہے، بعض نے ولكنه نہیں. اس كما کو وہ قال تمام يقدم اصول على عملی كل پہ الأصول مقدم جانا ہے. العملية. اصل نعم، برات، أصل اصل البراءة، اشتغال، أصل اصل الاشتغال، أصل التخيير. تمام اصل عملی کے اوپر مقدم جانا ہے علماء نے استصحاب کو. لعله ولكن نادر من بہت العلماء کم قالوا علماء أمارة. اس کے امارے یا يعني نشانی من ہونے کے قائل ہیں. 199 من 90% العلماء يقولون علماء أصل اس کو عملي. اصول عملی سمجھتے ہیں. بله. تعالی بجانا حرف زدن از بعضی روایات کہ اپنے استفاده آپ بشه میں خودش روایات سے مکروهه، ثابت ہوتا ہے کہ از مکروہ ہے، محرمات نیست. خود اپنے اگر آپ میں رقص حرام نہیں باش ہے. نباشه، غنا اگر باش رقص یا غنا اس نباشه، کے ساتھ نہ ہو، موسیقی باش موسیقی نہ ہو، نباشه، خود مکروہ ہے. خودش از لیکن مکروهاته. اما میں نے مکرر اس چیز اینو کو من مکرر عرض کردم، کبھی کبھی گاهی دو تضاحم چیزوں میشه کے درمیان بین دو تا جهت
وقت باید دید از نظر مزاحم ہو جاتے ہیں، دو چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا مقدم ہے، کون زیادہ اہمیت رکھتا ہے شرعی. المشاہد المشرفہ جیسے بشاہد احمد تھا، امام رضا کا حرم، امام حسین کا حرم، امیر المومنین کا حرم امیر المومنین صلوات اللہ علیہ اجمعین مسجد کے حکم میں ہے. حکم مسجد رو داره. خب اب مسجد در میں مساجد با طلا و نقره زینت اب کردن یا مسجد کو سونے حرام اور یا چاندی مکروه. سے زینت کرنا بعضی گفتن حرام ہے یا حرامه، مکروہ ہے، بعضی علماء میں گفتن اختلاف ہے، مکروه به خاطر البتہ حرام اور روایات مکروہ دونوں. مختلفی که داره. اب امام حسین مثلا کی ذریح امام حسین زری که پر جو طلا و نقره است سونے اور مکروهه، چاندی ہے، اس کے ذریح اوپر حضرت رضا که اس کے طلا اوپر و جو نقره سونا است اور چاندی مکروهه. ہے، نه کیا وہ چرا؟ مکروہ ہے؟ چرا نه؟ نه چرا؟ چون این الان کیونکہ عرفاً آج از عرفاً یہ شعائره. شعائر میں سے ہے. یعنی ذریح حضرت رضا علیه السلام اگر یه ذریح چوبی باشه این مثلا امام احترام حساب رضا علیہ نمیشه. السلام کی وقتی زری اگر ذریح طلا و لکڑی نقره کی ہو است تو این اس کو ہم ان کی تجلیل از تجلیل امام یا رضا است. احترام نہیں مانیں گے. این احترامه. وقتی لہذا که عرف میں اب شعائر سونے کی وقتی که زری شعائر احترام ہے، ملاک شعائر در تو شریعت شرع میں اہم اور مہم کو اهمه دیکھا و جائے گا تو وہ کراهت کراہت از ختم ہو بین جائے. میره. جیسے کالا پہنا، مثل مشکی جیسے پوشیدن امام حسین کے برای لیے کالا، امام حسین اسی علما میں خوندن لباس این پہننا اور کالا لباس میں نماز مشکی پڑھنا. پوشیدن مکروهه، شکی نیست. نه اینکه خلاف نیست، یک خلاف کمی هست اما شکی نیست. مشہور یہ ہے کہ کالا پہننا مکروہ ہے، وقتی که شد واسه امام لیکن امام حسین حسین این کے لیے پہننا ہو جائے گا تجلیل از امام تجلیل، حسین. امام یعنی حسین کی وقتی یه کسی تجلیل. میبینه توی شهری که میاد محرم سفر همه سیاه پوشن، همه جا سیاه، اب این وہاں ہر تجلیل ایک حساب سیاہ میشه. پہنے، این مشکی تجلیل پہنے، برای کالا خدا. پہنے، امام حسین کی تعظیم شعائر مانا جائے، امام شعائر حسین کے بجا شوق کی علامت مانا ملاک جائے، شعائر تو اهم یہ از اون کراهت. مقدم ہے باقی تمام چیزوں لہذا پہ. با همون لباس سیاه تو محرم و سفر نماز میخونه، امام جماعت اگر هم کوئی هست، امام جماعت ہے، ثوابم لباس داره. محرم سفر میں کالے لباس میں این نماز امور از پڑھ رہا همین ہے، قبیله. تو یہ دست زدن در افراح اهل بیت اپنے اگر آپ میں شد پسندیدہ عمل ہو جائے گا. شعار اب اون اسی جهت طرح تالی کراهت بجانا، داره. اگر اگر اہل بیت کی میگم خوشی میں اگر تالی بجانا شعار اون جهت شاعر سمجھا کراهت جائے کنار یا بره. کرامت سمجھا یا خوشی منانے کا ایک طریقہ سمجھا نه ہے، دیگه نه، اگر پوشش کے ساتھ کنار. میں عرض کر رہا ہوں اگر رو میگم پسند کیا جانے لگے یا اس پہ، نعم. تو پھر وہ جائز ہو جائے گا. وشنو؟ ها يعني يعرف أسرار الأنبياء. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حدیث میں آیا ہے في حديث شريف كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد صلى الله کہ میں عليه تمام وآله انبیاء کے ساتھ چھپا ہوا ساتھ میں تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھل کر ہوں، یعنی دکھ رہا ہوں. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے. في ذلك الزمان في زمان جناب عیسیٰ کے زمانے میں، جناب موسى ابراہیم کے وعيسى زمانے میں، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أمير المؤمنين مو مولود الولادة پیدا آپ نہیں ہوئے تھے دنیاوی ولادت کے لحاظ سے، لیکن آپ تھے ان کے ساتھ. بله. اون شبه نداره. نه اصلا اینو من اینجور تو ذهنمه که مرحوم شیخ در ظواهر که صحبت میکنه تو رسائل میگه اطلاقات چون مرحوم خیلی شیخ داشت، رسائل میں جب بحث کر رہے تو انہوں نے کہا کہ تخصیص خورده اطلاقات تو اکثر روایات، تخصیص ہوئی ہیں، لہذا بعد از مراجعه روایت میشه روایات سے اطلاق تخصیص توسط ہوئی داد. ہے، لہذا قبل ضروری ہے کہ مراجعه پہلے روایت ہم نمیشه روایت اطلاق کو توسط دیکھیں داد. پھر ہم جا کر مثل یه دیکھیں کہ آدم کیا معنی دے رہا ہے. حکیمی که یه عده عبارات مطلق داره و خیلی هم تخصیص زده، چون کیونکہ تخصیص روایات میں روایات تخصیص حجته. وہ اتاب اللہ و اطرتی کا ہے خدا رسول اکرم نے، و چون خیلی از چونکہ اطلاقات اطلاق قرآن قرآن میں نازل بہت سی شده، تخصیص قرآن ہے هم روایت کے تخصیص ذریعے سے، فرموده لہذا و دیکھنا قرآن ضروری ہے اس کو. الفجر، روایت گفته قرآن الفجر تنها کافی نیست، اب مثلا قرآن الفجر، قرآن نماز صبح کے لیے قرآن الفجر آیا ہے خالی روایت میں، و سجود اب روایت نے آ داره، کے رکوع مدد کی، داره، آیت میں تو ولی صرف اتنا ہی تخصیص زده این ہے، روایت نے آ کے اشیاء. مدد کی کہ نہیں صرف قرآن نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، سورہ بھی پڑھنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے. امین. یعنی ایشون میگه بی مراجعه به اسی روایات لیے انہوں نے لازم فرمایا بدونیم کہ که بغیر تخصیص داره. روایات، بغیر روایت کو دیکھے فایده ہم نداره. او شکی مطلق درش نیست. احکام کو پر نہیں پہنچ سکتے. آخه
اطلاق نه آخه اطلاق بله آخه اطلاقات در مورد شکه یعنی ظرف دیکھیے حجیت مطلق کل اور در اس سب شک کا ضرب جو ہے وہ شک کل ہے. شین حال کن الا وجه شکی درش نیست یعنی یہاں پہ جای تمسک موقع نہیں نیست کہ ہم اطلاق سے تمسک کریں. موضوع در اصول اصول عملیه عملیہ میں شکه موضوع اما شک ہے. در امارات که یکشم اطلاقاته که طرق بهش میگن این ظرف جہاں پر شک طرق یعنی حاصل کوئی ہوگا در استعمال کرے وہاں عموماتی شک بود ہوگا. که تو شک جہاں درش شک نیست نہیں ہے وہاں پر ہم دیگه اطلاقات کو تمسک به استعمال ہی نہیں کر اطلاق سکتے. نیست ببینید مسجد را اگه طلا و نقره کنن مکروه یا حرام اختلاف ہے اختلاف فقہا میں کہ مسجد روایات کو داره سونے دلیل اور داره چاندی سے مزین فقط کرنا مکروہ ہے. بعض نے حرام بھی کہا ہے. اختلاف بین لیکن فقها امام حسین کے حرم کو سونے اور چاندی سے مزین کرنا یہ عین شعائر ہے. چجوری چجوری اشکال نداره این اشکال نداره خذوا زینتکم عند کل مسجد نه طلا و نقره بالخصوص روایت ہے دلیل سونے اور داره چاندی کے لیکن نہیں بنا مسجد کو مزین نہ کرے سونے چاندی سے. غیر چی عکس او دلیل خاص داره ببینید عکس دلیل خاص داره مقابل دیکھیے در باز دلیل تصویر خاص داره دلیل در خاص ہے مسجد کہ درست تصویر صاحب نماز نہ نماز پڑھ میخونه یا مکروہ ہون. که مقابلش در مسجد او بازم دلیل هست خاص ہے کہ چی دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھے عکس یعنی دلیل خاص مکراہت ہے. داره جبرائیل کیونکہ دلیل خاص ہے. روایت داره به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد نحن معاشر الانبیاء لا ندخل بیتا فیه صورت و حیوان پیغمبر نے فرمایا کہ ویسے گھر میں داخل نہیں ہوتے اگر کہ جہاں پر دیگه نباشه حیوان کی صورت کی کوئی چیز ہو یا و عکس مجسمہ ہو. نباشه تو یہ اینها دلیل دلیل خاص ہے. خاصه داره اما لیکن هر ہر زینت زینتی مکروہ ہے. مکروهه یعنی مسجد را با یه آجرای زیبا اسے پوشش مسجد کو کنن بہت چه خوبصورت پتھروں سے بنائے کوئی حرج نہیں ہے. سونے اور چاندی کے لیے روایت نے منع کیا ہے. عریش موسی یعنی سقف نداشته باشه عریش موسی سقف نداشته وہاں پہ جو بحث جو مثال دی جا رہی وہ اس کی چھت نہ ہو اس کی کیونکہ وہ رسول اکرم آره جناب اشکال نداره موسیٰ کا جو عریشہ تھا اس پہ اونم میگیم چھت نہیں تھی. جایی داره بعضی تو جواهر ظاهرا داره جواهر غیر جواهر که این تفسیر شده به مناره‌ای که بلند باشه به خاطر اینکه سابقا این بلندگوها نبوده هر کی میخواسته از اون بگه میرفته رو مناره اگه مناره بلند بوده مشرف بر خونه ها میشده وہ جو گفته کراہت کی بات کہی پہلے آخر اس زمانے میں بڑے یہ لاؤڈ اسپیکر تھے نہیں. حالا این انسان منارات اونچی که عمارت پر ظاهرا یا مثلا میناروں میں اوپر جا کے اذان دیتا تھا تاکہ آواز دور تک جائے. اس سے لوگوں کے گھر بھی دکھائی دیتے تھے گھر کے اندر بھی دکھائی دیتے. لہٰذا اس کو مکروہ قرار دیا گیا. قبول داریم هر جا تخصیص اکثر شد نمیگیم به تخصیص بله بله قبول دارم هر جا تخصیص اکثر شد این خلاف حکمت نمیگیم بله ايه صحيح ليش لا 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 الروايات الضعيفة في الأحكام الإلزامية احکامات واجب میں اور حرام میں وہ روایات جو ضعیف ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کرتے. لیکن مکروہات میں مستحبات میں ان چیزوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں ان روایات. هذا تغيير التعبير من یہ الفصاحة تعبیر کا بدلنا یا اصطلاح کا بدلنا یہ خود ایک فصاحت کی ایک قسم ہے. اي اي ما يخالف بله
ببینید دیکھیے اگر نظر شرعی ہو باشه نه یکی از جیسے خدا کے نام سے قسم کھائی ہے یا نظر ایک دفعہ کہ نہیں حضرت فضل اللہ پاس کے نام سے اس نظر کی، اگر نام خدا سے نظر کیے تو واجب عینی ہو جائے گا، یعنی واجب شرعی ہو جائے گا. اگر خود اون را نتونست انجام بده فقها فرمودن توی اور اگر اس نظر کو نہیں پورا کر سکتا کسی وجہ سے تو اس سے ملتی جلتی چیز میں پورا کر دے. مثلا کسی مسجد میں انجام نہیں دے سکتا، وہ نظر کی تھی کسی مسجد کے لیے کچھ کرنے کے لیے تو کسی دوسری مسجد میں کر دے، یا کسی امامباڑے کے لیے کچھ کرے گا آپ وہاں نہیں کر سکتا دوسرے امامباڑے میں کر دے. اور اگر اس نے کوئی نام نہیں لیا، کسی جگہ کا معین نہیں کیا تو جہاں چاہے کر سکتا ہے، نظر کو پورا کر سکتا ہے. ہاں فصاحت اور بلاغت کی کتاب دیکھیں، یہ تعبیر کا بدلنا یہ خود ایک فصاحت کی ایک قسم ہے. الكلام الفصيح اكو الكلام الفصيح يغيرون التعبير مطلب واحد بتعابير مختلفة يقولوا. یہ تعبیر کا اختلاف ہونا خود فصاحت کی ایک قسم ہے کہ ایک ہی بات کو کئی طریقے سے کہا جائے. جیسے ہم کہیں انسان یا بشر ایک ہی معنی میں، کبھی ہم ایک دفعہ انسان کہتے ہیں کبھی ہم بشر کہتے ہیں، معنی ایک ہی ہیں. یعنی ائمہ آپ بھی بشر ہیں جیسے آپ دوسرے بشر ہیں، لیکن لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حجت خدا ہیں اور آپ کے پاس مقام ہے خداوند عالم کے نزدیک. خود نبی نے فرمایا کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، بس یہ کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے. کہ اللہ نے ان کے مقام کو بڑھایا ہوا ہے. ہر الف نون ایسا نہیں، ہر الف نون نہیں، یہ عربی گرامر کی بحث ہے. ہر الف نون جو زائدہ ہو وہ غیر منصرف کی علامت بنتا ہے. فعلان نه فعلان، ببینید فعلان نه فعلان. قرآن مضمومه، سلمان و اینا فعلانن تو و الف نون فعلان، یعنی الف لو میں فعلان زائدہ ہے، فعلان کا نہیں. موانع صرف الاسم 9 فعجمة وجمع وتأنيث وعدل ومعرفة وزائدة. فعلان کے وزن پر جو آئے گا وہ الف نون زائدہ مانا جاتا ہے. یہ عربی گرامر کی ایک بحث ہے. جس طرح زیارت مستحب ہے اس کی نماز بھی مستحب ہے. لا نحو الامام الحسين ما يخالف في الصلاة، في سجود الصلاة ما يصير، في سجود زيارة عاشوراء ما يخالف وزيارة عاشوراء 6 ركعات صلاة بها. زیارت عاشوراء میں 6 نماز ہے، 4 رکعت نماز زیارت سے پہلے اور 2 رکعت نماز زیارت کے بعد ہے. یہ مستحب ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ امیر المومنین کو سلام کریں، 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں امیر المومنین کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں زیارت عاشوراء پڑھنے سے پہلے، پھر 2 رکعت نماز زیارت عاشوراء پڑھنے کے بعد پڑھیں. یہ روایت میں موجود ہے. یہ 6 رکعت نماز ہے مستحب ہے زیارت عاشوراء میں. 4 پہلے ہیں
और 2 रकत बाद में। بعد है। بله بله آخه ببینید تو خود قرآن کریم داره اینو بهش میگن इसको कहते हैं مناسبات मुनासिबत हुक्म मौजू खुद कुरान करीम خود قرآن کریم कि داره जनाब حضرت ईसा عیسی بر همون कि دین जनाब حضرت ईसा موسی उसी بود दीन हजरत و मूसा पे थे, सिर्फ कुछ بعضی चीजों कम چیزا ज्यादा کم किया و زیاد नए दीन کرد में. تو قرآن داره حضرت عیسی به یهود कि हजरत ملک कुरान में है कि जनाब ملت ईसा ने यहूद से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें हलाल कर रहा हूँ जो मूसा के जमाने में हराम थी. نه اینا بعد تا روایت زمان حضرت عیسی نمی کردن تا زمان پیغمبر نمی کردن. همین آره بله بله بفرمایید. نعم ما يخالف सदका الصدقة ما دام जब ما तक आपने دافع दिया नहीं, أنت फकीर को नहीं दिया है, الفقير أو إلى واحد للفقير بعث ذلك إليك. الفقيर هو ما आप नहीं देते مثلا फकीर को, लेकिन किसी ऐसे को देते जो फकीर को देगा, يبعث لك أنت تعطي जिसको हम कहेंगे वकील है फकीर का. وكيل मसलन الفقير ما دام ما जब तक مد आपने الصدقة फकीर को للفقير या उसके वकील को नहीं ولكن दिया है, وكيل الفقير तो الصدقة तब तक ما सदका تخرج असल में عن अभी आपके ملكك मिल्कियत से निकला ही नहीं है, غير مورد. तो आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. اي ما يخالف بلا شك بلا شك اي ما يخالف يجوز. بله 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 درست میفرمایید درست میفرمایید. بله عرض کردم نعم اي اي لا खुद نفس ज़ियारत अपने الزيارة आप में مو वाजिब नहीं है, मुस्तहब है. वो सजदा जो ज़ियारत आशूरा के बाद है वो भी मुस्तहब है. بله بله نه نه देखिए ببینید رفتن जाना یک एक सफर سفر है, वापस लौटना برگشتن दूसरा सफर. سفر دومه. पहला در सफर जो سفر اول
جو مسافر 10 دن رکنے کے بعد یعنی جو دائم سمر ہے وہ 10 دن رک گیا کہیں، تو اب جو پہلا سفر اس نے کیا یہ جانے والا سفر، اس میں قصر ہے پہلا سفر، دوسرے واپسی والے سفر میں نہیں، دوبارہ وہ اب حکم کثیر سفر میں آ جائے گا، یعنی 10 دن رکنے کے بعد جب پہلا سفر کرے گا تو قصر کرے گا۔ جس دن ہوش میں آئے، اگر اس کو معلوم تھا کہ میں 10 دن یا اس سے زیادہ رکوں گا تو پھر وہ پوری پڑھے گا نماز۔ جب بے ہوش ہے تب تو اس کے بعد نماز ہی نہیں ہے، جب تک بے ہوشی کے عالم میں ہے تو اس پہ نماز نہیں۔ اگر صبح سے لے کر رات تک مغرب ہی اگر پورے وقت وہ بے ہوش رہا تو اس پہ نماز ہی نہیں ہے۔ حتی اگه کسی دزدیدن تو ماشین انداختن بردن سفر، این تو سفر نمازش تمومه یا شکست؟ اگر کسی کو کڈنیپ کر لے اور اس کی نماز جو گاڑی میں ڈال دے اور سفر کرنے لگے تو اس کی نماز قصر ہے۔ اگر اول وقت سے لے کے آخر وقت تک کوئی انسان بے ہوش رہے تو اس پر کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ يوم السبت رواية خاصة كما يقال حتى يوم الأحد يوم الاثنين الثلاثاء إلى الجمعة الآتية۔ اگر انسان یوم جمعہ غسل نہ کرے تو باقی دنوں وہ حتی پنجشنبے تک وہ قصد رجع سے غسل کر سکتے۔ الأجر والثواب يختلف لعله اب کبھی انسان مقصر ہے، ایک انسان ایک دفعہ ایک انسان نہیں غسل نہیں کر پایا یا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا بعد میں کرنے والے ثواب ملے، ایک دفعہ نہیں کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، اس کا حکم الگ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ أهلا وسهلا. أهلا سيدنا.